اسلام میں وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے اس پر خالصتاً اللہ کا نام کیوں نہ پکارا گیا ہو۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ 3 مہینے اور بھی ہیں، 3 اور 1 ملائیں تو 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جو میں نے عربی خطبہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں، یعنی کل مہینے 12 ہیں، ہندی میں بھی 12، عیسائی کیلنڈر میں بھی 12 اور اسلامی کیلنڈر میں بھی 12 مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام اور حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ جو منکرین حدیث ہیں وہ اس آیت کی وضاحت نہیں دے سکتے۔ مصر والے کہیں گے جی یہ 4 ہیں، یمن والے کہیں گے یہ 4 ہیں، اردن والے کہیں گے یہ 4 ہیں، فلسطین والے کہیں گے یہ 4 ہیں، پاکستان والے، عرب والے، مختلف۔ اللہ کے رسول نے اس کا تعین کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات، سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 در پے ہیں، پے در پے ہیں یعنی ترتیب وار ہیں، مسلسل ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 پیچھے سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور فرمایا وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَمَادِی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی و ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہی ہے، اور یہ اب رجب شروع ہے، رجب ختم ہوگا، شعبان اور پھر رمضان شروع ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس رمضان آنے میں 2.25 مہینے باقی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رجب کی نسبت مضر قبیلہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ قبیلہ مضر کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلا تظلموا فیہن انفسکم آیت کا ایک ٹکڑا بھی میں نے پڑھا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کے سال کے 12 مہینوں میں بھی ممنوع ہے، ہر گھڑی ظلم نہیں کرنا، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ کون سا ظلم ہے؟ اس سے کون سا ظلم مراد ہے؟ تو اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان 4 مہینوں میں قتال، جدال اور جنگ، فساد اور فتنہ یہ تم نے نہیں بھڑکانا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر، اے پیغمبر لوگ آپ سے احترام والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی احترام والے 4 مہینوں میں فتنہ، قتال، جدال، جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو وہ ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ رجب ترجیب سے ہے، ترجیب، اور اس کا معنی بھی تعظیم ہے، اور اس مہینے کو اسی لیے رجب کہا گیا ہے کہ عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اس رسم کو عتیرہ کا نام دیتے تھے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا تو اسلام نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا۔ یعنی پہلے بھی کئی قوانین تھے، اسلام نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر سفیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ پہلے دور کی روایت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کر لیا کہ اسلام بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم سفیروں کو قتل نہیں کریں گے۔ ان 4 مہینوں کا احترام بھی زمانہ جاہلیت سے آ رہا تھا، قرآن نے بھی اس کو تسلیم کیا، اللہ کے رسول نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا تو ان حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو اسلام نے برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والی رسم عتیرہ کو حرام قرار دے دیا۔ وہ عتیرہ کیا تھا؟ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے رسول کی شریعت نے اس عمل کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ اے پلیٹھی دا پتر ہے، ایک گھروڑی دا پتر ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے اصطلاحیں چلتی ہیں نا۔ تو عرب میں عتیرہ گائے، بھینس، بکری، اونٹ کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو بخوشی بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، اور یہ زیادہ تر رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے۔ اس رسم کو رجیبیہ بھی کہا جاتا ہے یا رجبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام، شرک اکبر ہے، جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، تم پر مرا ہوا جانور حرام ہے۔ جو جانور اپنی موت آپ مر گیا ہو، ہم رات کو سوئے صبح اٹھے تو وہ مرا پڑا تھا۔ مرغیاں فارم میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مر جاتی ہیں، چوزے ڈالتے ہیں، وبا آتی ہے تو ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں مرغیاں مر جاتی ہیں۔ فرمایا مرا ہوا جانور بھی تم پر حرام ہے، والدم، خون کا پینا بھی حرام ہے۔ جانور ذبح کیا، اس کا گرم گرم ابلتا ہوا خون شاہ رگ سے جو نکل رہا ہے، آدمی اس کا پیالہ بھر کے پی جائے کہ میرے ریڈ سیل پورے ہو جائیں گے، ہے جی، تو یہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، پگ، سور، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب وہ بات اس کے ساتھ کلیئر کر دیں، یہ جاہلیت کی بات ہے، جاہل لوگوں کا یہ جملہ ہے کہ یہ سور کا نام لو تو 40 دن زبان پلید رہتی ہے اور نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن جب پڑھیں گے تو سور بولا نہیں جائے گا کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں تو سور کا لفظ میں نے بولا ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت بھی تم پر حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ جانور بھی حرام ہے، وہ مولا حسین کا نام ہو، وہ مولا علی کا نام ہو، وہ عبد القادر جیلانی کا نام ہو، اور اجمیر والے کا نام ہو، بغداد والے کا نام ہو، ہاں جی کلندر کا نام ہو، فاطمہ کا نام ہو، کسی کا بھی غیر کا نام آئے گا، اللہ کا بھی اور غیر کا بھی، دونوں کو ملا کر جانور حرام ہے۔ اللہ اپنے شریک برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، ایک ہے، وہ شریک کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے خالص اللہ کے نام پر دیگ چڑھاؤ، خالص اللہ کے نام کی سبیل لگاؤ، خالص اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، آدھا اس کا آدھا اس کا، چوتھا فلاں کا، 3 حصے اس کے، یہ سب شرک ہے، اللہ کے نزدیک یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی اللہ نے حرام بتائی ہیں اس آیت میں، وہ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور جس جانور کا گلا گھٹ کر مر جائے، جانور کا گلا گھٹ کر وہ مر گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، پتھر آیا سلائڈنگ کرتا ہوا، بھینس گائے کھڑی تھی اس کو لگا وہ مر گئی، اب اس کو بھی نہیں کھانا کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالنَّتِيحَةُ، اور جو گر کر مر جائے، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، درندے نے پھاڑا، مرنے سے پہلے چھری پھر گئی، اس کا شاہرگ سے خون نکل گیا، وہ حلال ہے، وہ کھا سکتے ہو۔ وہ حصہ جو درندے نے پھاڑا تھا اسے چھوڑ دیں، وہ حصہ جو درندے کے چک میں آیا تھا وہ حصہ سائڈ پر کر دیں، باقی تم کھا سکتے ہو۔ اور فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے، مزارات پر جا کر ذبح کیا جائے، بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے ان تستقسموا بالازلام، کہ تم 500 سے قسمت معلوم کرو، ذالکم فسق، یہ سب بربادی، ہلاکت اور گناہ کے کام ہیں۔ 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، پرانے دور میں تیر پھینکتے تھے، وہ اگر ادھر جا کے گرا ہے جنوب کی طرف تو کاروبار کرنا ہے، اگر شمال کی طرف گیا ہے تو نہیں کرنا ہے، اگر وہ مشرق کے گیا ہے تو سفر کرنا ہے، اگر وہ تیر مغرب کی طرف گیا ہے تو آج سفر نہیں کرنا ہے۔ یہ قسمت آزمائی کے ذریعے وہ اپنے فیصلے کرتے تھے، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں ما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، قربان کی جائے، یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جو عربی میں استعمال کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ ایک جملہ اور استعمال ہوا ہے وما ذبح علی النصب، یہ آیت نازل کر کے ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کو مزاروں اور آستانوں یا ان درباروں پر ذبح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پھر اسلام میں وہ جانور بھی حرام ہیں جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو، خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے بے شک آپ نے خالصتاً اس پر اللہ کا نام کیوں نہ پکارا ہو، نام اللہ کا پکارا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں ذبح کر رہے ہو وہ مقام شرک ہے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ بلکہ اسلام میں وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو،
خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر خالصتاً اللہ کا نام کیوں نہ پکارا گیا ہو۔ اب اس کی حدیث سن لیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک جگہ تھی بوانا، جیسے میں کہتا ہوں جی چوک کمہراں لے، بہاڑی چوک، لوٹھڑے، قادر پور راواں، سورج میانی، بستی سیال، مظفر آباد نہر کے اوپر، القریش یہ کالونی ہے، ماڈل ٹاؤن چوک یہ جگہ کے نام ہے، ڈیہڑ چوک نئی کچہری والا۔ تو اس دور میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا بوانا۔ بوانا صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول نیا نیا اسلام میں آیا تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے مقام بوانا پر اونٹ ذبح کرنے کی اللہ سے وعدہ کیا ہے، نظر مانی ہے۔ نظر کا معنی اللہ سے وعدہ کرنا، اللہ یہ اگر میرا گم شدہ بچہ مل جائے گا تو میں 15 لاکھ روپیہ تیرے نام تقسیم کر دوں گا۔ یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا نا۔ اب اس کو 15.25 نہیں کر سکتے، 15 ہی کرنا پڑے گا۔